السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے بہت سارے کبیرہ گناہوں کو جاننے کی کوشش کی، جن میں سے رشوت ہے، اور اسی طرح سونے چاندی کے برتن کا استعمال ہے، اس میں کھانا پینا ہے، اور اسی طرح ریاکاری اور دکھاوا ہے، مال حرام کو کھانا ہے، اور اسی طرح جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنی مال کو بیچنا ہے۔ متعدد کبیرہ گناہوں کو جاننے کی ہم نے کوشش کی۔ ناظرین اکرام، ترتیب وار 28واں گناہ جو مجھے آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ گناہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ کوئی عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ناظرین اکرام، شریعت یہ کہتی ہے نکاح کوئی کھیل نہیں، کھلواڑ نہیں ہے۔ جب نکاح ہو گیا، ایک دوسرے کو قبول کر لیا گیا، عقد نکاح مکمل ہوا، تو پھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے مرد کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے، عورت کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو علماء کہتے ہیں دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے جب اس کا طلاق کا مطالبہ کرنا، خلع کا مطالبہ کرنا صحیح ہوگا، اگر وہ شخص دیندار نہ نکلا، اگر وہ شخص بعد میں جا کر کے دین کو چھوڑنے والا بن گیا، شرابی بن گیا، نعوذ باللہ زناکار بن گیا، تو شریعت حق دیتی ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی، مطالبہ کرے کہ اس کے ساتھ وہ نہیں رہے گی، الا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اس وقت طلاق کا مطالبہ صحیح ہے۔ یا اس کے حق وہ نہ دیتا ہو، شادی تو کر لیے، شادی کرنے کے بعد سالہ سال اسے چھوڑ کر کے چلا گیا ہو اور واپس نہ آنے والا ہو، اور اس نے کہہ دیا کہ وہ آئے گا بھی نہیں، اسے حق نہیں دے رہا ہے، اس کا حق مہر نہیں دیتا، اس کا خرچ نہیں اٹھاتا، اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا۔ عورت کے پاس اختیار ہے، وہ مطالبہ کرے خلع کا، طلاق کا مطالبہ کرے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے نہ اس کے دین میں خرابی ہے، نہ وہ حقوق میں کمی کر رہا ہے، طاقت بھر وہ حق ادا کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی بغیر کسی سبب کے، شرعی عذر کے، ضرورت کی عورت طلاق مانگتی ہے۔ کیوں؟ اہل علم نے کہا دنیا پانے کے لیے، نعوذ باللہ، دنیا کی لالچ میں وہ چاہتی ہے شوہر سے آزاد ہو کر کہیں اور نکاح کر لے، اس لالچ میں طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، خلع کا مطالبہ کرتی ہے۔ یا اس کے تعلقات کسی اور مرد سے ہو گئے، نعوذ باللہ، اور وہ اس شوہر کے ساتھ ظلم کر رہی ہے اور اسے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، شوہر دیندار ہے، وہ اسے بے پردگی سے روک رہا ہے، اسے گناہوں سے روک رہا ہے، اب یہ چاہتی ہے اسے طلاق لے کر آزاد ہو جاؤ، مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے۔ اگر ان وجوہات سے طلاق مانگ رہی ہے، جو کہ وجہ نہیں ہے طلاق کی، کسی آدمی کا دیندار ہونا کہ اس وجہ سے عورت طلاق لے سکتی ہے، نعوذ باللہ، دیندار خوش نصیبی کی بات ہے اگر کسی عورت کو دیندار شوہر ملے جو اسے بے پردگی سے روکے، گناہوں کے راستے سے روکے اور غلط راستے پہ جانے سے منع کر دے، یہ اچھا شوہر ہے۔ اگر اس شوہر سے وہ الگ ہونا چاہتی، اس کا مطلب وہ بغیر کسی عذر کے اس سے الگ ہو رہی ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ناظرین اکرام، ابو داؤد حدیث نمبر 2226 حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا، آپ نے کہا کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، من غیر ما بأس، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی سبب کے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی عورت پر جنت کی خوشبو بھی اللہ نے حرام کر دی ہے۔ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، یہ ایسا گناہ ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے الگ ہوتی ہے بغیر کسی مجبوری کے، اس کا گھر اس نے توڑ دیا، گھر اس نے برباد کر دیا، اولاد کو اس نے ادھر ادھر کر دیا، اگر کسی عورت نے جرم کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کبیرہ گناہ کا تعلق خواتین سے ہے۔ پچھلے درس میں نے کچھ گناہ ذکر کی جس کا تعلق صرف مردوں سے ہے، جیسے جمعہ کی نماز چھوڑنا، لباس ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ اس گناہ کا تعلق صرف عورت سے ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے الگ ہو جاتی ہے، طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، کبھی کبھی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے ناظرین اکرام، کبھی تکرار ہو جاتی ہے، کبھی بحث ہو جاتی ہے، کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے عورت شوہر سے مطالبہ نہیں کر سکتی الگ ہونے کا، کیونکہ نکاح کھیل نہیں ہے، کھلواڑ نہیں ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ اسے معمولی سمجھ لیا گیا، چھوٹی موٹی بات پر عورت اپنے شوہر سے الگ ہونے کے لیے تیار ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک اور روایت ہے سورہ نسائی حدیث نمبر 3461، سورہ ترمذی 1186، حضرت ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنتزعات والمختلعات ہن المنافقات، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورتیں جو اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہیں، خلع کا مطالبہ کرتی ہیں بغیر کسی عذر کے، اللہ کے نبی نے کہا ہن المنافقات، آپ نے کہا یہی منافقات ہیں، یہی منافقہ عورت ہے جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر کے طلاق مانگتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور ایسی عورت منافقات میں شامل ہو جاتی، کیونکہ منافق صرف مرد نہیں ہوتا ہے، منافق عورت بھی ہوتی ہے، اور یہ وہ عورت جو یہ گناہ کرتی ہے، رسول نے کہا ہن المنافقات، یہی عورتیں منافقات ہیں، نفاق کا شکار ہیں، ان کا یہ عمل بہت ہی برا ہے، بہت ہی معیوب ہے۔ کسی کے گھر کو، کسی کے دل کو اس طرح اذیت پہنچانا، اس طرح توڑنا کہ بغیر کسی عذر کے الگ ہو گئی، چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر سے کچھ چیز مانگی، اس نے نہیں دلائی، نہیں دی، اس لیے وہ الگ ہو گئی، اب واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شوہر نے کبھی ڈانٹ دیا، چلی گئی اور آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے جھگڑوں کے ساتھ ناظرین اکرام یہ جائز نہیں ہے۔ تو آج پہلے اس درس میں میں نے جو گناہ آپ کے سامنے بیان کیا، وہ عورت کا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا ہے۔ 29واں گناہ ہے ناظرین کرام جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ گناہ ہے کہ صحابہ کرام کو یا صحابہ میں سے کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین کرام، صحابہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والے لوگ ہیں۔ رسول کا صحابی بننا آسان نہیں تھا۔ رسول کے صحابی بن کر کے انہوں نے جو صبر کیا، جو ذمہ داریوں کو ادا کیا، جو امانت داری سے انہوں نے کام لیا، اللہ کے راستے میں جان قربان کی، مال کو قربان کیا، اور سب کچھ قربان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہے۔ صحابہ رسول یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کا تذکرہ احترام سے، ادب سے کیا جائے۔ لیکن ناظرین کرام، افسوس کی بات ہے کہ اس راستے سے بھی شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ وہ لوگ جو صحابہ ہیں، ساتھی ہیں رسول کے، دوست ہیں رسول کے، اس دین کو ہم تک نقل کرنے والے، جو قرآن آپ پڑھتے ہیں، قرآن کس نے ہم تک پہنچایا ہے؟ حدیثیں جو آپ پڑھ کر کے عمل کر رہے ہیں، وہ کس نے ہم تک منتقل کی ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے شریعت کو ہم تک نقل کیا، اس شریعت کی حفاظت کی، اس دین کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، اس دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے اولاد کو، اپنے والدین کو، اور دنیا کی ہر چیز کو چھوڑا، اللہ کے دین کو چننا پڑا، اللہ کے دین کو چنا۔ ایسے صحابہ کا تذکرہ ہمیشہ خیر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ناظرین اکرام، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، ہمارا یہ عقیدہ اور اعتقاد ہے کہ کسی بھی صحابی کا تذکرہ ہو تو ہمیشہ اچھا ہی کرو، ہمیشہ اچھائی سے انہیں یاد کرو، انہیں رضی اللہ عنہ کہو، ان کی تعریف کرو، ان کے طریقے کو اختیار کرو، لوگوں کو دعوت دو کہ وہ بھی صحابہ سے محبت کریں۔ صحابہ سے محبت دین ہے، ایمان ہے، ثواب کا کام ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ سے امید ہے، چونکہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ سے محبت کرنے والا اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ ناظرین اکرام، انہیں گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی لیے ناظرین اکرام، امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر 12709 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل کیا ہے 2340، اللہ کے نبی نے کہا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ جو میرے صحابہ کو گالی دے، کسی بھی صحابی، سارے صحابہ کو گالی دے یا کسی ایک صحابی کو بھی گالی دے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گالی دے نعوذ باللہ، عمرو بن عاص کو گالی دے نعوذ باللہ، مغیرہ بن شعبہ کو گالی دے نعوذ باللہ، ابو سفیان کو گالی دے رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ، کسی بھی صحابی کو گالی دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے انسانوں کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے وہ شخص۔ بلکہ ایک اور روایت ہے
جسے امام طبرانی نے نقل کیا ہے الکبیر کے اندر، اور اسی طرح شیخ البانی صحیح الجامع صغیر میں نقل کیا ہے 511 عبداللہ بن عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من سب اصحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ لعنت کرے اس آدمی پر جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ آپ نے بد دعا کی ہے، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اللہ اس پر لعنت برسائے اپنی۔ لعنت کیا ہے ناظرین کرام؟ اللہ اپنی رحمت سے دھتکار کر کے بھگا دیتا ہے اس کو، جس طرح شیطان ہے وہ لعین ہے، اس پر لعنت کی گئی اور اسے دھتکار دیا گیا رحمت سے۔ آپ نے کہ میرے صحابہ کو گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اللہ کے نبی نے ایک اور روایت کے اندر کیا فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ اگر کوئی آدمی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تذکرہ برے طریقے سے کرے، ان کے عیب کو، ان کی کمیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ مومنوں کی صفات میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نقل کیا سورہ حشر آیت نمبر 10 میں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے نقل کیا ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار ربنا اغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما، الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے گزر گئے، سبقت لے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے اپنے ماں قبل لوگوں کی مغفرت کی دعا کرو، اللہ سے ان کا تذکرہ کرو خیر کے ساتھ، دعائیہ کلمات کے ساتھ، اور جو آدمی ان کا برا تذکرہ کرتا اس نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اس نے۔ لہذا ناظرین کرام، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے، عیب کے ساتھ ان کا تذکرہ کرے، اور جو یہ کہتا ہے سارے صحابہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، وہ شخص خود اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اصحاب رسول ہیں۔ آپ دنیا میں کہتے ہیں نیک آدمی اس کی دوستی بھی نیک سے ہوتی ہے، یہ عجیب بات ہے کہ رسول کے ساتھی، رسول کے صحابہ، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کو آپ برا کہہ رہے ہیں، تو آپ سوچئے جو برا آدمی پھر وہ کس کا دوست ہے؟ وہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ برے لوگوں سے دوستی کی ہے؟ آپ تصور کیجئے جب آپ نیک ہو کر نیک لوگوں کی دوستی کرتے ہیں، پر رسول کے ساتھ رہنے والے اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں لگا دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی آدمی صحابہ کو برا بھلا کہے، ان کے عیبوں کو بیان کرے۔ تیسواں گناہ ہے ناظرین اکرام، جو کہ کبائر میں سے ہے، جس پر دنیا میں حد رکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کبیرہ گناہ کیسے پہچانا جاتا ہے۔ جب کسی گناہ پر لعنت کی گئی ہو، جب کسی گناہ پر یہ کہا گیا ہو کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا، یا کسی گناہ پر جو کہا گیا ہو کہ یہ جہنم میں داخل ہوگا، یا کسی گناہ کے بارے میں کہا گیا ہو کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہوتے ناظرین اکرام۔ انہی میں سے ایک تعریف کا ایک حصہ یہ بھی تھا کبیرہ گناہ جس پر دنیا میں سزا رکھی گئی ہے۔ 30واں کبیرہ گناہ ناظرین اکرام وہ ہے چوری کرنا۔ وہ چوری کرنا، ہمارا مال محترم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ نعمت ہے، اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ہمارا گھر، ہمارا لباس، ہماری سواری، ہمارا علاج، یہ ضرورتیں ہماری اسی مال سے پوری ہوتی ہیں، اللہ کی نعمت ہے یہ۔ اپنے مال کی بھی قدر کیجئے، مال کی حفاظت کیجئے، وہیں پر دوسرے کے مال کی بھی قدر کیجئے، اس کا بھی احترام کیجئے۔ شریعت نے اس کو بھی حرام کیا ہے کہ آپ اپنے مال کو ضائع کریں، برباد کریں۔ اسی طرح یہ بھی حرام ہے کہ کوئی آدمی کسی کا مال چرا لے جو اس کا ہے ہی نہیں۔ چرانا کسے کہتے ہیں ناظرین اکرام؟ چھپ چھپا کر کے آہستگی سے کسی کا مال لے لینا۔ ایک تو ڈاکہ زنی ہے کہ کوئی آدمی کھلم کھلا گھس کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے لوٹ مار کرے۔ لوٹ مار ایک الگ گناہ ہے، اور یہ گناہ ہے چوری کہ جسے آدمی عام طور پہ چھپ کر کے خفیہ طور پر انجام دیتا ہے۔ یہ بہت سنگین جرم ہے، بہت بھیانک جرم ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کہتا ہے چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو،
چاہے مرد چوری کرے چاہے عورت چوری کرے، کا جزاء بما کسبا، یہ ان کے کرتوت کا بدلہ ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے انہیں یہ سزا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ شریعت کہتے چوری کرنے والا چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، بغیر تفریق کے ان کے ہاتھ کو کلائی تک کاٹ دیا جائے تاکہ وہ اس گناہ کی سزا کو بھگت لیں۔ کیونکہ ناظرین کرام، چوری، کسی کے مال کو ناحق طریقے سے آپ چھپا کر کے خفیہ طریقے سے لے لیں، ناظرین کرام یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مسلمان کو بڑی مصیبت میں مبتلا کرنا ہے، تکلیف میں مبتلا کرنا ہے۔ آپ سوچئے جب چوری ہوتی ہے انسان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ بسا اوقات ایسے حادثات بھی ہوتے ناظرین کرام کہ انسان کی جان چلی جاتی۔ کوئی آدمی اپنے بیٹی کے نکاح کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، کرتے کرتے جب جمع ہو گئے پیسے اس کے پاس، غریب انسان کئی سال لگا کر کے مال جوڑا اس نے، اور وہ مال لے کر کے آتا ہے اپنے گھر میں چھپا کر کے رکھتا ہے، پھر جب صبح ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے پورا مال چوری کر لیا۔ آپ سوچئے کئی سالوں کی محنت ہے، چوری کرنے والے کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ آپ جہاں سے مال لے کر آ رہے ہیں وہ کسی کے خون پسینے کی کمائی ہے، اس کی زندگی کا بڑا حصہ لگ گیا، سال ہا سال لگ گئے۔ انسان چوری کی شریعت کہتی ہے ایسے مجرم کو چھوڑا نہ جائے، اگر وہ پکڑا جاتا ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ کر کے زندگی بھر اسے عیب دار کر دیا جائے تاکہ دوبارہ وہ چوری نہ کرے، اور دیکھنے والے بھی عبرت لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوری کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اپنے مال کا بھی احترام کرو، دوسرے کے مال کا بھی احترام کرو۔ زندگی بسا اوقات پوری ان کا خرچ اسی مال سے چل رہا ہے۔ اسی ملک کے اندر ایسا واقعہ بھی ہوا ہے کہ چوری کرنے والوں نے کسی بوڑھا بوڑھی کے گھر میں چوری کی، اس کی گائے تھی، گائے کو انہوں نے چرا لیا، جس گائے کا دودھ بیچ کر کے وہ اپنا خرچہ چلاتے تھے۔ دونوں بوڑھے ہیں، کمانے کی طاقت نہیں ہے، صبح ہوئی تو گائے چوری کر لی گئی، دونوں نے مل کر کے خودکشی کر لی، اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ ناظرین اکرام، چوری یہ ناجائز ہے شریعت میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6799، ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ السارق، اللہ کی لعنت ہے چوری کرنے والے پر، اللہ کی لعنت ہے۔ اور جس پر اللہ کی لعنت ہو، جس پر دنیاوی سزا رکھی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ناظرین کرام وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4304، حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ قریش قبیلے کی ایک خاتون نے چوری کی رسول کے زمانے میں۔ قریش اونچا خاندان ہے، مخزومیہ وہ عورت تھی، چوری کی اس نے، تو اس کی سزا تو جانتے ہیں ناظرین کرام، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ صحابہ اکرام میں سے بعض پریشان ہو گئے کہ اونچے قبیلے کی عورت ہے، اس سے غلطی بھی، چوری کی اس نے، اب سزا اس کو ملے گی۔ تو لوگوں نے کہا اب رسول سے ہم بات کریں گے، لیکن رسول سے کیسے بات کریں؟ صحابہ نے کہا یہ رسول کی اس موضوع پہ رسول سے بات کرنا آسان نہیں ہے، رسول سے بات کرنے کے لیے اسامہ بن زید کو بھیجو۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی ہونے سے پہلے آپ نے انہیں اپنا بیٹا کہہ دیا تھا، بیٹا بنا لیا تھا آپ نے، لیکن شریعت نے بعد میں آیت نازل ہوئی قرآن کی کہ آپ کسی اور کی اولاد کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، آپ پال سکتے ہیں، پرورش کر سکتے ہیں، لیکن اپنا نام اسے نہیں دے سکتے، اسی کے باپ کی طرف اس کی نسبت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی تھی، انہیں زید بن حارثہ کو یہ بیٹا ہوا اسامہ۔ اللہ کے نبی ان کے والد زید کو بھی پسند کرتے تھے کیونکہ ایک زمانے میں آپ نے انہیں اپنا بیٹا کہا تھا، بڑی محبت تھی آپ کو زید سے، اسی طرح ان کے بیٹے اسامہ سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی، حتیٰ کہ آپ ایک طرف ایک ران پر حسن کو، ایک ران پر اسامہ کو بٹھا لیتے تھے، اور ان کو کہا جاتا تھا حب رسول اللہ، اللہ کے نبی کے محبوب، جن سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اسامہ بن زید سے کہو جا کے رسول سے بات کریں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر کے رسول سے کہا کہ وہ بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے، چوری کی ہے اس نے، یعنی اس کی سفارش کرنے لگے کہ اس کو یہ سزا نہ ملے۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے کہا تشفع فی حد من حدود اللہ، کہا اپنے اسامہ اللہ کے حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے بارے میں تم آئے ہو بات کرنے کے لیے کہ اس کو بدل دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو اسامہ نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے استغفار کیجئے، غلطی ہو گئی مجھ سے، استغفار کیجئے میرے لیے۔
جب شام کا وقت ہوا اللہ کے نبی ممبر پر چڑھے، اللہ کی تعریف کی اور آپ نے کہا اما بعد، اے لوگو فإنما أهلك الذين من قبلكم، تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا گیا. کیونکہ جب ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا پکڑا جاتا، شریف آدمی کو کوئی سزا نہیں ملتی، اور کوئی کمزور غریب مسکین پکڑا جاتا اس کے اوپر حد قائم کر دیتے، یعنی مالداروں کو، شریف لوگوں کو، اونچے خاندان والوں کو معافی، اور اگر غریب کمزور مسکین پکڑا گیا اسے سزا دیتے. ہم سے پہلے لوگوں کا یہ معاملہ تھا، اللہ نے انہیں تباہ کر دیا، انہیں برباد کر دیا اللہ نے. پھر اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے، جبکہ اللہ نے حضرت فاطمہ کو اس سے محفوظ کر دیا. آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا اگر فاطمہ بھی چوری کرے گی لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے حدود میں، اللہ کے قوانین میں ہم تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں، اور وہیں پتہ چلتا ہے چوری کتنا سنگین جرم ہے. آپ نے کہا فاطمہ بھی کر دے، جبکہ اللہ نے محفوظ کیا. خاتون جنت ہیں وہ، اور جنتی عورتوں کی سردار ہے وہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا. پھر بھی آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا. پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا، اس عورت کا بھی ہاتھ کاٹ دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی بعد میں اس عورت نے اچھی طرح توبہ کر لی، رجوع کر لیا، بعد میں اس کا نکاح بھی ہوا، اور وہ حضرت عائشہ کے پاس اپنے مسائل لے کر کے آتی تھیں. حضرت عائشہ ان کی سفارش رسول سے، اللہ کے نبی سے ان کے مسائل کو بیان کر کے اسے حل کروایا کرتی تھی. ناظرین اکرام، تو اس سے پتہ چلتا ہے چوری کبیرہ گناہوں میں سے، چوری کی سخت سزا رکھی گئی ہے، لعنت کی گئی ہے. لہٰذا ہر مسلمان مرد کو، عورت کو چوری سے بچنا چاہیے، اور اولاد کی تربیت کیجیے کہ وہ کسی کا ناحق کوئی چیز نہ لیں، نہ مذاق میں، نہ سنجیدگی میں. پینسل کا ٹکڑا ہی صحیح، انہیں روکیے اس کام سے، اور احترام کرنا سکھائیے کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے ہمارے پاس نہ ہو، کیونکہ یہ شروعات پینسل سے ہو سکتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ پیسے اور رقم تک بھی بات جا سکتی ہے. ناظرین اکرام، لہٰذا اس کی تربیت کریں اولاد کو کہ وہ کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ لیں. اس کے بعد ناظرین اکرام، 31واں گناہ ہے جو کبیرہ گناہ ہے، شریعت نے بڑی سخت مذمت کی ہے، وہ ہے ناظرین اکرام جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. آئیے اس حدیث کو دیکھتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5976. عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ دونوں گناہ کا تذکرہ گزر چکا. پھر ناظرین اکرم آگے اللہ کے رسول نے کہا، ابو بکرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، اللہ کے نبی ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، اور اللہ کے نبی نے اپنا ٹیک چھوڑ دیا. بتانے کے لیے اہمیت کو آپ نے کہا الا وقول الزور، آپ نے کہا جان لو جھوٹی بات، وہ شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی. الا وقول الزور، جھوٹی بات، آپ نے کہا جھوٹی گواہی. اتنی بار اللہ کے نبی کہتے رہے جھوٹی بات، جھوٹی گواہی. صحابی کہتے ہیں حتی قلت، یہاں تک کہ میں کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ آپ کیوں کہہ رہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے. اللہ کے نبی اتنی مرتبہ اس بات کو دہرا رہے تھے، اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی خطرناکی کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکرار کے ساتھ آپ نے شرک، والدین کی نافرمانی کے ساتھ اسے ذکر کیا. جھوٹی گواہی کیا ہے ناظرین اکرام؟ جھوٹی گواہی یہ ہے کہ وہ چیز جو حق نہیں ہے اس کی گواہی دی جائے. کس وجہ سے؟ تاکہ ہم کسی کا مال ناحق طریقے سے کھا لیں، تاکہ ناحق طریقے سے کسی کا مال کھا لیں، یا پھر کسی آدمی کو مصیبت میں مبتلا کر دیں، اپنے لیے کوئی چیز حلال کر لیں. جھوٹی گواہی دینا ناظرین اکرام، کتنے ایسے لوگ ہیں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹے کاغذات بناتے ہیں، اور یہ کاغذات بھی گواہی کی طرح ہوتے ہیں. ناظرین اکرام آپ دیکھیے، کوئی انسان کہے یہ میرا گھر ہے، اس کی گواہی اس کا کاغذ ہے. قدیم زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، کاغذ اس کی گواہی ہے. جھوٹے کاغذات بنا کر کے، جھوٹے مقدمات کر کے، جھوٹی گواہیاں دے کر کے کسی کا مال ہڑپا جاتا ہے، کسی کی زمین جائیداد ہڑپی جاتی ہے، یا جھوٹی گواہی دے کر کے ظالم کی مدد کی جاتی ہے. یہ بھی جھوٹی گواہی ہے کہ کوئی آدمی ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور یہ کہے ہاں میں نے یہ چیز دیکھی ہے جبکہ اس نے نہیں دیکھی، کہے ہاں یہ اسی کا ہے جبکہ وہ اس کا نہیں ہے.
یہ جھوٹی گواہی ناظرین کرام، اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں جھوٹی گواہی دینے والا اس پر 3 گناہ ہوتے ہیں، 3 گناہ۔ پہلا گناہ تو جھوٹی گواہی خود ایک گناہ ہے، جو چیز ہے ہی نہیں، جو سچ نہیں ہے وہ آپ نے بولا ہے۔ اور دوسرا، جھوٹی گواہی کی وجہ سے دوسرا جو گناہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ظالم کی مدد ہوتی ہے، اس سے ظالم طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ مظلوم اس سے کمزور ہو جاتا ہے، مظلوم کو دھوکہ ملتا ہے۔ یہ تینوں گناہ ملتے ہیں اس آدمی کو جو جھوٹی گواہی دے۔ شریعت کہتی ہے گواہی دو، سچ کے ساتھ گواہی، جو سچائی ہے وہ بیان کرو۔ سچائی نہیں جانتے، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں سنا، آپ خاموش رہیے۔ لیکن جھوٹی گواہی دینا ظالم کو طاقت پہنچاتا ہے اور مظلوم کو دھوکہ دیتا ہے، اور مظلوم کی آہ، مظلوم کی بد دعا ہمارے لیے تباہ کن ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹیک چھوڑ دیا، اتنی مرتبہ آپ کہتے رہے، اللہ کے نبی، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنی مرتبہ کہتے رہے، یہاں تک کہ میں نے کہا لا اسکت، اللہ کے نبی خاموش نہیں ہو رہے ہیں، مسلسل آپ کہتے رہے جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ یعنی لوگوں یہ بہت خطرناک ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمان آپس میں جو ان کے رشتے تباہ ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ جھوٹی گواہی ہے۔ جھوٹے طریقے سے ان کا مال، ان کی زمینیں، ان کی جائیداد ہڑپ لیا گیا، اسے دھوکہ دیا گیا انہیں، اور اس پر گواہیاں، جھوٹی گواہیاں تیار کی گئیں۔ ناظرین اکرام، اسے معمولی گناہ مت سمجھیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب کہو گواہی دو، سچائی کے ساتھ گواہی دو۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ سچا معبود ہے کیونکہ یہ حق ہے، ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں کیونکہ حق ہے۔ اسی طرح زندگی میں کوئی بھی گواہی دو سچائی کے ساتھ، آپ نہیں جانتے، آپ نے دیکھا نہیں، آپ کے علم میں نہیں، آپ نے سنا نہیں، تو پھر آپ گواہی مت دیجئے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے جانے انجانے میں ظالم کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیا اور مظلوم کو آپ نے اور بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ کتنے ایسے کیس ہیں ناظرین اکرام کہ جو ظالم ہے وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہوتا ہے، اچانک کوئی مسلمان جاتا ہے اور جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور وہ ظالم جسے سزا ہونی چاہیے تھی، جو دوسروں کے لیے عبرت بننا چاہیے تھا، ظالم چھوٹ جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، پھر آ کر کے سماج میں وہی گناہ کرتا ہے، وہی برائی کرتا ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مومن کو چاہیے کہ وہ جھوٹی گواہی سے بچے۔ ناظرین اکرام، 32واں گناہ ہے غلول۔ غلول کہتے ہیں ناظرین اکرام مال غنیمت میں، جو مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا ہے، اس مال غنیمت میں سے بغیر اجازت کے، بغیر تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے کوئی مال اٹھا لینا، اس میں سے کوئی چیز اٹھا لینا، یہ غلول ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کا جو مال ہے اس مال کے تقسیم کا انتظار کرو، اور جو حق کے ساتھ آپ کو دیا جائے وہی مال آپ کو لینا ہے۔ مسلمانوں کے مال میں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز لے لیں، غنیمت کے مال میں سے استعمال کر لیں، جائز نہیں ہے ناظرین اکرام، یہ غلول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے حدیثوں کے اندر، اور اس کی تفصیل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ ایک واقعہ ہے ناظرین اکرام، صحیح بخاری حدیث نمبر 4234، حضرت مالک بن انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوئی، اور خیبر کے موقع پر سونا چاندی بہت زیادہ نہیں ملا، صحابہ کو خیبر کے موقع پہ فتح کرنے پر ان کو گائیں، اونٹ اور بہت سارا سامان، استعمال کی چیزیں وغیرہ ملی۔ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم واپس لوٹے، ایک وادی میں ہمیں رکنا تھا، ایک وادی میں پڑاؤ ڈالنا تھا۔ اللہ کے نبی کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا مدعم، کسی شخص نے اللہ کے رسول کو دیا تھا، یہ غلام آپ رکھیے اللہ کے نبی آپ کی خدمت کے لیے۔ وہ غلام آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھا، رسول کے ساتھ جنگ میں شریک تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ایک وادی کے پاس رکے، وہ غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان سواری پر سے اتار رہا تھا۔ اب سوچ کے دیکھیے، ایک تو رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہے، اتنے شرف کی بات، اور دوسرا رسول کا سامان وہ اتار رہا ہے آپ کے جانور پر سے، کسی وادی میں آپ رک رہے تھے اللہ کے نبی، یعنی رسول کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں بھی نکلا ہے اور رسول کی خدمت بھی کر رہا ہے۔ اچانک صحابی کہتے ہیں ایک اجنبی تیر آیا، کہاں کس نے مارا نہیں معلوم، ایک اجنبی تیر آیا دشمن کی طرف سے، اور وہ آ کر کے اس غلام کو لگ گیا،
اور جیسے غلام کو لگا اس غلام کی موت ہو گئی، وہ مر گیا۔ جیسے وہ مر گیا لوگوں نے کہا ہنی اللہ الشہادہ، اس آدمی کو شہادت مبارک ہو، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، شہادت اس کو ملی، اللہ کے راستے میں ہے، یہ ابھی واپس نہیں گئے اپنی جگہ کو، اللہ کے راستے میں ہی ہے اور شہید ہو گیا، اور رسول کی وہ خدمت بھی کر رہا ہے، رسول کا سامان اتار رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بل والذی نفسی بیدہ، آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے مال غنیمت میں سے ایک چادر اٹھا لی تھی تقسیم سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا اب یہ مر چکا ہے اور یہ چادر اسے آگ بن کر کے جلا رہی ہے، وہ چادر آگ بن کر کے اسے جلا رہی ہے۔ شہادت مبارکبادی دے رہو شہادت کی، اس سے جو چادر چرائی ہے مسلمانوں کے مال میں سے، غنیمت کے مال میں سے، وہ آگ بن کر کے اسے جلا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے بارے میں کہا، ناظرین اکرام سوچئے کہ اگر اس سے زیادہ جو مال اٹھا لے، مال ہڑپ لے، مال کھا لے، ناجائز ہے، یہ مال غنیمت آج نہیں ہے، لیکن جو مسلمانوں کے ذمہ داران ہیں، عہدے داران ہیں، بیت المال چلاتے ہیں، مسجد میں کوئی ادارہ چلاتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام بنا ہے، فطرے کا نظام بنا ہے، مسلمانوں کا مال جو اس میں جمع ہو رہا ہے اس میں ہم اپنے لیے استعمال کر لیں، اپنی ذات کے لیے اسے استعمال کر لیں، ناظرین اکرام یہ جائز نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کا مال ہے، زکوٰۃ کا مال، کسی آدمی نے زکوٰۃ کا مال دیا، کہا دے دو مسکینوں کو، غربا کو، ابھی اپنے لیے استعمال کر لے۔ ناظرین اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے مال کے فتنے سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت ہے جو ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2850 اور شیخ البانی نے صحیح الجامع میں نقل کیا ہے 7869، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پہ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ھذا من غنائمکم، یہ غنیمت کا مال ہے، مسلمانوں کا مال ہے، ادوا الخیط والمخیط فما فوق ذلک، آپ نے کہا کہ اگر کسی کے پاس دھاگا ہو، کسی کے پاس سوئی بھی ہو، وہ بھی ادا کر دو، یا وما دون ذالک، اس سے بھی کم کوئی چیز اگر تم نے غنیمت کی لے لی ہے اسے واپس کر دو، فإن الغلول عار علی اہلہ، آپ نے کہا کیونکہ یہ غلول ہے، مال کا اٹھا لینا ہے، اور یہ قیامت کے دن اٹھانے والے پر شرمندگی ہے، وشنار ونار، اور قیامت کے دن اس کے لیے سخت عیب کی اور سزا کا سبب بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اسے واپس کر دو، اسے واپس کر دو۔ ناظرین اکرام یہ غنیمت کا مال مسلمانوں کا مال ہے، اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی مسلمانوں کا مال ہمیں اس کا ذمہ دار بنایا جائے، امانت ہمیں دی جائے اور اس امانت کے بارے میں کہا جائے کہ پہنچا دو، اس امانت کو ہم اپنے لیے استعمال کر کے ضائع کر دیں اور جھوٹ بول دیں۔ رسول نے کہا سوئی اور دھاگا بھی لیا ہے یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز لی ہے وہ بھی واپس کر دو، جوتے کا تسمہ اور ڈوری بھی اگر لی ہے وہ بھی واپس کر دو۔ تو ناظرین اکرام یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے غلول، کہ کوئی آدمی مال غنیمت مسلمانوں کے مال میں سے بغیر اجازت کے، بغیر حقداری کے، بغیر تقسیم کے اسے اٹھا لے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام 33واں گناہ ہے جو کبیرہ گناہ ہے، وہ گناہ یہ ہے ناظرین اکرام اپنے آپ کو قتل کر دینا، خودکشی جسے کہتے ہیں۔ خودکشی حرام ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی اپنی ہی زندگی کو ختم کر دے۔ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرو، جب موت آنی ہے وہ آ کر رہے گی، ہم اپنے آپ کو قتل نہ کریں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اپنے آپ کے قتل کرنے سے منع کیا اور کہا ان اللہ کان بکم رحیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اے لوگوں اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو بھی قتل نہ کرو اور اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرو۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے، لہٰذا پریشان ہو کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑی سخت وعید بیان کی ہے،
اب صحیح بخاری حدیث نمبر 5778 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تردى من جبل، کہ کوئی آدمی اگر پہاڑ سے خودکشی کر لے، پہاڑ سے گر کر کے اپنے آپ کو قتل کر دے، فهو فی نار جہنم، اور وہ نار جہنم میں داخل ہوگا، یتردى فیہ، اور جہنم میں بھی اس کی سزا یہ ہوگی کہ پہاڑ پر سے وہ اسے گرایا جائے گا، اور مسلسل یہی سزا اس کی رہے گی جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور آپ نے کہا من تحسس سما، اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو زہر دے کر کے قتل کر دیا، زہر پی کر کے قتل کر لیا، اپنے آپ کو خودکشی کر لی، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں مسلسل اسے زہر پلایا جائے گا، اور زہر پینے کی وجہ سے اس کی آنتیں اور اس کا کیا حال ہوگا اور کیسی تکلیف سے وہ گزرے گا۔ ایک مرتبہ تو دنیا میں پی کر کے مر جائے گا، لیکن جہنم میں اسے ہمیشہ یہی کیا جائے گا اس کے ساتھ۔ اور رسول نے کہا من قتل نفسه بحدیدۃ، اگر کسی نے اپنے آپ کو دھاری دار تیز کسی چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، چاقو سے، خنجر سے، کسی بھی دھاری دار چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، فحدیدته فی یدہ، قیامت کے دن جہنم میں اسے داخل کیا جائے گا، اور جہنم میں اس کے ہاتھ میں وہی آلہ دیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے کیا کرے گا وہ، فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، اور اسی آلے سے اپنے آپ کو وہ مارتا رہے گا، اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھونکتا رہے گا، اور یہ مسلسل اس کی سزا ہوگی۔ کیا پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام، خودکشی بہت بڑا جرم ہے۔ اس نے جلد بازی کی اور اللہ کی امانت کو اس میں خیانت کی، اللہ کے حدود کو پار کر گیا، اپنے آپ کو قتل کر دیا، اس کی سزا یہ کہ جہنم میں بھی جائے گا، اور جہنم میں بھی جیسے اس نے اپنے آپ کو دنیا میں مارا ویسے ہی اسے سزا دی جائے گی۔ اگر اپنے آپ کو پھانسی لگائی ہے اس نے، تو حدیث کے مطابق اس کی سزا جہنم میں بہت خطرناک سزا اس کے لیے ہوگی کہ وہ اسی مسلسل عذاب سے گزرتا رہے گا۔ کسی نے اپنے ہاتھ کے رگ کاٹ لیے، وہی سزا جہنم میں بھی اس کو آگ میں بھی دی جائے گی۔ ایک تو وہ آگ ہے، اس آگ پر اس تکلیف سے بھی اسے گزرنا ہوگا، اور اگر کسی نے پہاڑ سے چھلانگ لگا دی اوپر کسی بلڈنگ سے، کسی عمارت سے، قیامت کے دن جہنم میں بھی اسے اوپر سے دھکا دے کر کے گرایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، اپنی جان کو ہلاک نہ کرے۔ لوگوں کو دیکھیے بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے پریشان ہیں، دوائیوں کے لیے پریشان ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بڑی بڑی بیماریوں سے، آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اور یہ انسان ہے کہ اس کے پاس صحت کی نعمت ہے، دین ہے، عقل ہے، قرآن موجود ہے، سنتیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، اللہ کا ذکر موجود ہے اس زمین پر، پھر بھی دنیا سے وہ جا رہا ہے، اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالی کیا کرتا ہے جب کوئی آدمی خودکشی کر لے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3463 حضرت جندب بن عبداللہ کہتے رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جسے زخم تھا، اور اس زخم سے وہ بہت پریشان ہو گیا، اس زخم میں اسے بڑا درد ہوتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ فَأَخَذَ سِكِّينًا، اس نے چاقو لی، فَجَزَّ، اس نے کاٹ دیا اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا اس نے، فما رقع الدم، خون رکا نہیں، خون بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں ہم سے پہلے لوگوں میں ایسا ہوا کہ کسی آدمی نے زخم کی تکلیف برداشت نہیں کی، زخم ہو گیا، زخم لگ گیا، اس کو صبر نہیں کیا، تکلیف سے پریشان ہو کر کے اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، یہاں تک کہ خون بہتا رہا، وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی مات، قال اللہ تعالی، جب وہ مر گیا تو اللہ نے کہا بادرنی عبدی بنفسہ، کہ اس میرے بندے نے جلدی کی موت کے لیے، جلد بازی کی اس نے موت کے لیے، حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کو میں نے حرام کر دیا اس کے اوپر، اس سے جلد بازی کی، اللہ نے موت کا وقت طے کر دیا، وہ آ کر رہے گی، ہم چاہیں نہ چاہیں، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے مصروف ہوں، چاہے وہ بغیر مصروفیت کے آرام کے ساتھ ہو، ہر ایک کو موت آنی ہی ہے، لیکن اپنے آپ کو ہلاک مت کرو پریشان ہو کر کے۔ اللہ سبحانہ جب تک ہمارے ساتھ ہے، قرآن موجود ہے، سنتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کا فضل و کرم ہمارے ساتھ ہے۔ انسان کو زندگی سے ہارنا نہیں چاہیے اور اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا چاہیے، قتل نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور حدیث نے کہا کہ اس کے اوپر جنت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں نے حرام کر دیا ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اسے بھی لوگوں نے کھیل بنا لیا، کھلواڑ بنا لیا۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، جا کر کے کوئی تالاب میں کود گیا، کوئی بلڈنگ کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، کوئی ٹرین کے آگے کود گیا، کوئی بس کے آگے کود گیا، کسی نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ بسا اوقات خودکشی کرتا ہے کوئی انسان گناہ کے لیے، معشوقہ سے شادی نہیں ہوئی، اپنے آپ کو اس نے کاٹ لیا، کسی سے ہار گیا، اپنے آپ کو اس نے کاٹ لیا۔ نعوذ باللہ کہ انسان گناہ کے لیے بھی جان دے رہا ہے، ایک تو گناہ ہے وہ، اور اس گناہ کے لیے اپنی جان کو بھی اس نے ضائع کر دیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے اور اس کے بعد نہیں ملے گی۔ اس کے بعد انسان اللہ سے کہے گا مجھے لوٹا دے، مجھے لوٹا دے، لیکن اللہ لوٹائے گا نہیں کسی کو۔ جو دنیا سے چلا گیا واپس نہیں آنے والا۔ لہٰذا اس نعمت کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 34واں کبیرہ گناہ ناظرین اکرام، جو کہ جس کا تعلق صرف مردوں سے ہے، مردوں پر یہ چیز حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، وہ ہے ناظرین اکرام کہ مرد ریشم کا لباس پہنے۔ یہ حرام ہے مردوں پر، اللہ نے اسے حرام کیا ہے، اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ عورتوں کے لیے حلال ہے یہ، لیکن مردوں پر اسے حلال کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5832، صحیح مسلم 2073۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا، کہ جس نے دنیا میں ریشم کا لباس پہنا، لم یلبسہ فی الآخرہ، قیامت کے دن وہ نہیں پہنے گا اس کو۔ قیامت کے جنتیوں کا لباس ہے کہ جنت میں جو چیزیں انسانوں کو دی جائیں گی ان میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ جنت میں وہ مردوں کے لیے نعمت کے طور پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعام کے طور پر دیا جائے گا، لیکن دنیاوی زندگی میں مردوں پر اسے حرام کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے جو مرد ہیں وہ ریشم کا لباس نہ پہنیں، ریشم کا لباس استعمال نہ کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری 5835، کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یلبس الحریر فی الدنیا، آپ نے کہا بے شک دنیا میں ریشم وہ مرد پہنتا ہے من لا خلاق له فی الآخرہ، جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں جس کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ دنیا میں ریشم پہنتا ہے۔ اس گناہ کو بھی کوئی معمولی نہ سمجھے کہ ریشم کا لباس وہ پہن رہا ہے، ریشم کی چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے اپنے لباس کے طور پر، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کو شیخ البانی نے آداب الزفاف میں نقل کیا ہے، 222 صفحہ نمبر پہ نقل کیا ہے، اور مسند احمد میں بھی روایت ہے 6556۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس الذهب من امتی فمات وهو يلبسه حرمه اللہ علیہ ذهب الجنہ، کہ جو دنیا میں مرد سونے کا استعمال کرتا ہے، سونا پہنتا ہے، اور وہ مر گیا، قیامت کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر جنت کے سونے کو حرام کر دیا، جنت کا سونا اس کو نہیں ملے گا۔ اور کہا جس نے میری امت میں سے ریشم کا لباس پہنا اور وہ مر گیا، اللہ نے اس پر جنت کے ریشم کو حرام کر دیا، یعنی جنت میں جو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا مردوں کو، اس سے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ اور سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5265، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ احل لاناث امتی الحریرہ لاناث امتی الحریرہ والذہب، آپ نے کہا بے شک اللہ نے میری امت کی عورتوں کے لیے دو چیزیں حلال کی ہیں، عورتوں کے لیے ایک ریشم اور ایک سونا۔ آپ نے کہا یہ میری امت کی عورتوں کے لیے اللہ نے حلال کر دی ہیں، اور آگے پیر رسول نے کہا وحرمہ علی ذکورہا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے میری امت کے مردوں پر اسے حرام کیا۔ سونا پہننا بھی حرام ہے، اسی طرح ریشم پہننا بھی مردوں پر حرام ہے۔ اس کی وہ پابندی کرے زندگی کے اندر، ریشم کا لباس مرد نہ پہنے، اسی لیے چھوٹے بچے ہوں، مرد بچے ہوں، لڑکوں کو ریشم کا لباس مت پہنائیے۔ خوبصورت جتنا رہے، نرم جتنا رہے، سافٹ جتنا رہے، ریشم کا اگر وہ بنا ہوا لباس ہے
تو لڑکوں کو مت پہنائیے، مردوں کو اسے نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر سونے کو بھی حرام کر دیا ہے، ریشم کو بھی حرام کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس گناہ سے مومن کو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، وہ ریشم کا لباس نہ پہنے۔ 35واں گناہ ہے ناظرین اکرام جسے شریعت نے حرام کیا ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، وہ ہے ناظرین اکرام نوحہ اور ماتم کرنا، جاہلیت کی طرح سے نوحہ اور ماتم کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، غم ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے، انسان کے آنسو بہتے ہیں، تکلیف اسے ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے قریبی، اس کے محبوب، اس کے پسندیدہ لوگ اسے چھوڑ کر کے چلے جائیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے، جو اس نے لکھ دیا ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا۔ اللہ نے اپنی علم اور حکمت کے ساتھ ساری چیزوں کو طے کر دیا ہے۔ دنیا سے انسان چلا گیا، اس کے جانے پر چیخ و پکار کرنا، جاہلیت کی طرح آوازیں لگانا، اپنے منہ پر تھپڑ مارنا، اپنے گریبان کو، کپڑوں کو پھاڑنا، اپنے بالوں کو منڈوانا، اپنے اوپر مٹی ڈالنا، ناظرین کرام یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ نوحہ اور ماتم ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مشہور اور معروف روایت ہے، حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 104 اور بخاری 1296۔ ابو بردہ کہتے ہیں ان کے والد ابو موسیٰ کے بارے میں کہ میرے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، اور ان کی بیماری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئے تو ان کا سر ان کی بیوی کے گود میں تھا۔ جیسے وہ بے ہوش ہونے لگے، اچانک ان کی بیوی نے زوردار چیخ ماری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اسے کچھ کہہ نہیں پائے، بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا، ابو موسیٰ اشعری نے فوراً کہا، میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جس کے بارے میں رسول نے کہا ہو کہ میرا اس سے تعلق نہیں، جس سے رسول نے اپنا تعلق توڑ لیا ہو، میں بھی اس سے اپنا تعلق اور اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ کون ہے وہ جس سے رسول نے برات کا اعلان کیا؟ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بری ہوں۔ کون؟ میرا سالقہ، وہ عورت جو چیخ چیخ کر کے بلند آواز کے ساتھ روتی ہے، والحالقہ، وہ عورت جو اپنے بالوں کو مونڈ لیتی ہے اور مصیبت کے وقت میں، والشاقہ، اور وہ عورت جو اپنے لباس کو پھاڑ لیتی ہے مصیبت کے وقت میں۔ نوحہ اور ماتم، مصیبت کے وقت اس طرح سے واویلا کرنا، ناظرین اکرام یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے برات کا اعلان کیا اور کہا یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 934۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا 4 چیزیں میری امت میں باقی رہ جائیں گی، جاہلیت کی 4 چیزیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے کہا النائحہ، وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے وہ بھی میری امت میں باقی رہ جائے گا، جو کہ جاہلیت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر نوحہ کرنے والی عورت توبہ نہیں کرتی، ماتم کرنے والی، اس طرح سے چیخ و پکار کر کے واویلا کرنے والی عورت اگر توبہ نہ کرے اور مر جائے، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گی تو قام علیہ سربال من قطران، کیا سزا ہوگی اس کی؟ ناظرین اکرام اس کے لیے لباس ہوگا، اس کے لباس ہوگا، اور کیسا لباس ہوگا؟ وہ لباس جو اس کی جو کھجلی والا ہوگا، اور ایسا لباس جو کہ ڈامبر سے بنایا گیا ہوگا، وہ لباس جس سے بڑی تکلیف ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کھجلی بھی ہوگی اس کے اندر، وہ لباس اس کو پہنایا جائے گا۔ شریعت نے نوحہ خوانی کو، مصیبت کے وقت اس طرح چیخ و پکار کرنے کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ ناظرین اکرام مومن کو چاہیے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ ایک اور روایت ہے جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع صغیر میں نقل کیا ہے، 3801، ابو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان، 2 آوازیں وہ ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے، 2 آوازیں ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے۔ صوت مزمار عند نعمت، کہ کوئی بانسری کی آواز جو کسی خوشی کے موقع پہ بجائی جائے، اور دوسرا کہا جس پہ لعنت کی گئی ہے وہ صوت رنت، چیخنے کی آواز مصیبت کے وقت۔ ان دونوں آوازوں پہ لعنت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آواز نکالنے والوں پہ لعنت ہے،
یہ جو میوزک بجا رہے ہیں ان کے لیے، اور وہ جو نوحہ اور ماتم کر رہے ہیں ان کے لیے، ناظرین کرام شریعت نے اسے سخت ناپسند کیا۔ کیوں؟ نوحہ اور ماتم اگر کوئی اس طرح سے کرے، جاہلیت کی پکارے، جاہلیت میں ماتم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ عورتیں چیخ و پکار کرتی تھیں اور اپنے کپڑے پھاڑتی تھیں، اپنے اوپر مٹی انڈیلتی تھی۔ یہ ساری چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں، یہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض ہے، اللہ کے فیصلے کو قبول نہ کرنا ہے، اور یہ صبر کو چھوڑ دینا ہے، اور یہ شریعت کے حدود کو پھلانگ کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ مصیبت کے وقت شریعت کہتی ہے صبر کرو، دعا کرو، جو مر چکے وہ مر چکے، صبر کے ساتھ دعا کرو، استغفار کرو ان کے لیے، اور آنے والی زندگی میں ہم تیاری کریں، کیونکہ ان کے پیچھے ہمارا بھی وقت ہے، ہمیں بھی پیچھے ان کی نکلنا ہے۔ ناظرین اکرام یہ شریعت کی تعلیم ہے، اس کے بجائے اگر کوئی نوحہ کرے، ماتم کرے، جاہلیت کی پکارے، کیا جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ کوئی یہ کہے اللہ تو نے ایسا کیوں کر دیا، نعوذ باللہ، اے اللہ یہی ملا تھا، اے اللہ میرا ہی گھر تھا، اور اس طرح کی چیزیں جو اللہ پہ اعتراض ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بے ادبی اور گستاخی ہیں، اس طرح سے جاہلیت کی پکار نہ پکارے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے 36واں گناہ ہے ناظرین اکرام، جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جو کہ بے حیائی کی ایک بہت بری مثال ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے، مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، ان دونوں کو جوڑنے والی چیز نکاح ہے، لیکن اگر مرد کی طرف مائل ہو اور اس کے ساتھ غلط طریقے سے وہ اپنے رشتے کو قائم کرے، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ ناظرین اکرام، جس جرم کو آج فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے معمولی کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین اکرام یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2915، اسی طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ کے اندر 3462 نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، کہا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو قوم لوط کا عمل کرتا ہو۔ ثم لعن اللہ من عمل قوم لوط، پھر آپ نے کہا پھر لعنت ہو اس آدمی پر جو یہ عمل کرتا ہو، پھر آپ نے لعنت کی، کہا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو قوم لوط میں جو گناہ پایا جاتا تھا وہ گناہ وہ کرتا ہے۔ ناظرین اکرام شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ انسان کا اپنی فطرت سے بغاوت کرنا ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، اسی لیے کسی بنو امیہ کے کسی حکمران کے سامنے یہ اس گناہ کا تذکرہ ہوا تو اس شخص نے، اس بادشاہ نے کہا، وہ حکمران نے کہا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ نے اگر ہمیں نہ بتایا ہوتا قرآن میں کہ اس طرح سے کسی زمانے میں ہوا ہے تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ایسا کوئی گناہ ہوتا۔ یعنی اس قدر ان کی فطرت پاک صاف تھی، اس طرح ان کا سماج پاک صاف تھا۔ بنو امیہ کا بادشاہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نہ بتاتا تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے، یعنی ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور روایت جو سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4462 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں نقل کیا ہے 6589، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، آپ نے کہا اگر کوئی اس جرم میں پایا گیا، اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اگر اسلامی حکومت ہو اس کی سزا قتل رکھی گئی ہے، جس طرح سے شادی شدہ کے لیے سزا موت رکھی گئی ہے، اس طرح اس بے حیائی کے لیے بھی سزا رکھی گئی ہے موت کی، کیونکہ ناظرین اکرام یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں قوم لوط پر، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر جو عذاب آیا ہے، جتنی قسموں کا عذاب ان پر آیا ہے وہ کسی اور پر نہیں آیا ہے۔ ناظرین اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے کس طریقے کا عذاب ان کے اوپر آیا، کہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی، ان سب کو اندھا کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بستی کو پلٹ دیا، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ ناظرین اکرام یعنی یہ ایسا جرم تھا کہ جس جرم پر ان کے اوپر اس قدر سخت عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 82 میں آپ دیکھیں ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 82 اور اسی طرح اس سے پہلی والی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود کے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ناظرین اکرام یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس گناہ سے متعلق جو آج کوششیں کی جا رہی ہیں سازش کے تحت،
اسے معمولی سمجھ لوگوں کے درمیان پیش کیا جا رہا ہے، اسے لوگوں سے اس گناہ سے چوکنا رہنے اور اس کے حرام اور کبیرہ ہونے کے متعلق لوگوں کو علم دینے کی ضرورت ہے ناظرین اکرام، تاکہ اس گناہ سے متعلق لوگوں کے پاس علم ہو۔ 37واں گناہ ہے کبیرہ گناہ ناظرین اکرام، جو آج کے ہماری اس ملاقات میں آخری گناہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ گناہ ہے ناظرین اکرام حلالہ کرنا اور حلالہ کروانا، نکاح التحلیل۔ جیسے آپ نے اس سے پہلے ہمارے کورس میں جانا تھا ناظرین اکرام کہ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر طلاق کے بعد اپنے گھر چلی گئی، 3 مہینے ہو گئے، 3 حیض ہو گئے، گھر چلی گئی، دوبارہ اس سے نکاح کیا، دوبارہ نکاح کرنے کے بعد پھر سے طلاق دے دیا، پھر 3 حیض وہ گھر رہی، پھر چلی گئی اپنے ماں کے گھر، پھر جا کر کے اس نے نکاح کیا اس کے ساتھ اور پھر اپنے گھر لے آیا، اس کے بعد جب وہ تیسری مرتبہ طلاق دے گا، اس طلاق کے بعد وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو گئی، اس کے اوپر حرام ہو گئی، اب اس سے اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ شریعت نے ایک شکل بیان کی ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے نکاح کرے، طلاق دے، پھر نکاح کرے، پھر طلاق دے، پھر نکاح کرے، طلاق دے دے، اب اس کی بیوی نہیں رہی، شریعت یہ کہتی ہے ہاں اگر وہ تینوں طلاق کے ہو جانے کے بعد کسی سے نکاح کر لے، اگر وہ نکاح نہیں کرتی تو اس کے لیے کبھی اس سے نکاح حلال نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر وہ اس نے نکاح کر لیا کسی اور شخص سے، اب وہ نکاح ہونے کے بعد وہ آدمی مر گیا، انتقال کر گیا، یہ بیوہ ہو گئی، یا وہ آدمی نکاح ہونے کے بعد دونوں کے آپس میں نبھ نہیں سکی، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکے، اس نے طلاق دے دیا، اپنی مرضی سے چھوڑ دیا اس کو، تو شریعت یہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، اب یہ آدمی جس نے 3 طلاق دے دیے تھے اب اس کے لیے جائز ہے کہ آپ اس عورت سے نکاح کریں۔ یہ خاص شکل رکھی گئی ہے شریعت میں، لیکن لوگوں نے کیا کیا، وہ جو خاص شکل رکھی گئی اس میں کھلواڑ کیا، اور شیطانی عمل اس میں جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ ایک انسان سے کہا جاتا 3 طلاق کے ہو جانے کے بعد کہ تم نکاح کرو اس عورت سے اور رات گزارو اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرو نعوذ باللہ، اور پھر صبح اسے طلاق دے دو، چونکہ تم طلاق دے دو گے تو حلال ہو جائے گی۔ یہ حیلہ ہے، جس حیلے اور بہانے سے اس عورت کو حلال کرنے کی بات کہی جاتی ہے، اسی کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ارواء الغلیل میں، حدیث نمبر 1897، اور ابن ماجہ کی حدیث 1934، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، آپ نے کہا 2 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ المحلل، وہ آدمی جو تھوڑی دیر کے لیے نکاح کر رہا ہے طلاق دینے کے لیے بعد میں تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ والمحلل له، اور اس مرد پر بھی اللہ کی لعنت ہے جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اب پھر وہ نکاح کرنے کے لیے کسی اور آدمی کے ساتھ اسے چھوڑ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اللہ کی لعنت کی گئی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، ابن ماجہ حدیث نمبر 1936، اسی طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے سلسلہ کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع کے اندر نقل کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، عقبہ بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کرائے کا جو جانور کسی کے پاس مادہ ہو، نر جانور نہ ہو، تو لوگ کیا کرتے تھے ناظرین کرام، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس نر جانور ہے اسے لایا جاتا ہے تاکہ نر اور مادہ ملے، اور تاکہ وہ جو مادہ جانور ہے اسے اور بچے ہوں، جانور ہوں، تاکہ نسل آگے بڑھ سکے۔ آپ نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں کرائے کے سانڈ کے بارے میں، کرائے کے جانور کے بارے میں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون سا یہ جانور ہے، کون سا یہ جانور ہے جسے لایا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے؟ آپ نے کہا هو المحلل، آپ نے کہا وہ شخص ہے جو کسی عورت سے نکاح کر رہا ہے، بعد میں اسے طلاق دے کر کے پہلے شوہر کے پاس بھیجنے کے لیے، یہ کرائے کے جانور کی طرح ہے۔ آپ نے کہا لعن اللہ المحلل، جانور کی طرح، اور آپ نے آگے کہا اللہ کی لعنت ہے اس آدمی، اس مرد پر جو کسی عورت سے تعلق قائم کر رہا تاکہ پہلے شوہر کے پاس بھیج سکے، اور اس مرد پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے جس نے اپنی بیوی کے لیے
جو پہلے بیوی تھی 3 طلاقیں دے دیں اس کے لیے وہ کروا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، شریعت کہتی حلالہ بہت بری چیز ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس حلالے نے اسلام کو بدنام کر دیا۔ ہمارے اس ملک کے اندر یہاں سے لے کر کے ہر جگہ تک یہ بات پھیل گئی لوگوں میں کہ مسلمانوں میں حلالہ ہوتا ہے، حلالہ ہوتا ہے۔ جو اسلام کی الف کو بھی نہیں جانتے انہیں اتنا ضرور پتہ چل گیا کہ اسلام میں حلالہ ہوتا ہے۔ اور یہ کرنے والے کون ہیں، یہ کروانے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں ناظرین اکرام، مسلمان ہیں۔ نعوذ باللہ پیسہ لیا جاتا ہے، ایسے مستنڈوں کو رکھا جاتا ہے جو نعوذ باللہ یہ جرم کرتے ہیں، یہ بدکاری ہے، یہ زنا ہے، یہ عورت کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ بے حیائی کی حدود کو پار کر جانا ہے۔ ایسا شخص سزا کے قابل ہے کہ اسے سزا دی جائے، اسے قید کیا جائے۔ اگر اتنی ہی محبت تھی تو پھر طلاق کیوں دی؟ 3 مرتبہ شریعت نے اجازت دی تھی۔ ناظرین کرام، ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، ایک ساتھ اگر آدمی 3 بار طلاق کہے، طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ ہماری گفتگو ہو رہی جو صحیح طریقے کے مطابق 3 بار طلاق دے چکا ہے، طلاق دے دیا پھر رجوع کر لیا، پھر ایک زمانے کا پھر طلاق دیا، پھر رجوع کر لیا، پھر تیسری طلاق دی، یا پھر طلاق دے دیا پھر چھوڑ دیا پھر نیا نکاح کیا، پھر طلاق دیا پھر چھوڑ دیا پھر نیا نکاح کیا، پھر نکاح کیا پھر طلاق دیا۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد شریعت یہ کہتی ہے پھر وہ آدمی حلال نہیں ہے تمہارے لیے، وہ عورت حلال نہیں ہے۔ اور ویسے اس عورت کی عزت کا بھی خیال کرنا چاہیے، اتنی مرتبہ تم نے طلاق دے دی، اب پھر اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اگر اتنی ہی ہمدردی تھی تو پھر 3 مرتبہ طلاق کیوں دی؟ کیوں 3 مرتبہ طلاق کی نوبت آئی؟ اب 3 مرتبہ طلاق دے دی تو پھر قرآن کا قانون ہے، اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس سے دور رہو۔ ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، رسول نے لعنت کی ہے اور جانوروں سے اسے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، اس گناہ سے دور ہونا چاہیے، اور کوئی بہن اللہ نہ کرے کس مصیبت میں گر جائے، ہرگز وہ اس کے لیے راضی نہ ہو اور مخالفت کرے، اور ان لوگوں کے پاس جائے جو اسے اس داغ سے، اس برائی سے بچا سکتے ہو جو کہ بدکاری ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ملاقات میں میں نے آپ کے سامنے چند کبیرہ گناہوں کو رکھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اگلے ملاقات میں اور بھی دیگر کبیرہ گناہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے ان سب گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت دے اور ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔